ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم امام الانبیاء شمس الضحیٰ والی بطحا سرچشمہ رشد و ہدا منبع مہر و وفا میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس بابرکت مجلس میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ یہ نشست صرف رسمی اجتماع نہیں بلکہ فکر کی درستگی، نیت کی اصلاح اور عمل کی تعمیر کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ یہاں ہم دین کو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے سیکھتے ہیں۔ یہ مجلس ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم اگر دل تک نہ پہنچے تو بوجھ بن جاتا ہے، اور اگر عمل میں نہ ڈھلے تو حجت بن جاتا ہے۔ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ سیکھا ہوا علم ہمارے اخلاق، عبادات اور معاملات میں نظر آئے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ آج ہمارا جو باب نمبر ہے 49 ہے، کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے حوالے سے ڈسکس ہو رہی ہے۔ تو حدیث نمبر 166 ہے، ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمعاذ بن جبل حین بعثہ الی الیمن انک ستأتی قوما اہل کتاب فاذا جئتہم فادعوہم الی ان یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فإنہم آتاؤ لک بذلک فأخبرہم ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ فإنہم آتاؤ لک بذلک فأخبرہم ان اللہ قد فرض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم فإنہم آتاؤ لک بذلک فإیاک وکرائم اموالہم واتق دعوۃ المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ تم اہل کتاب قوم کے پاس عن قریب جاؤ گے، جب تم ان کے پاس آؤ تو انہیں دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ تیری اس بات کو مان لیں تو انہیں خبر دینا کہ اللہ نے ان پر ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اگر وہ تیری اس بات کو مان لیں تو انہیں خبر دینا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے جو ہے وہ لی جائے گی اور ان کے فقراء پر لٹائی جائے گی۔ اگر وہ تیری اس بات کو بھی مان لیں تو ان کے اچھے اموال لینے سے احتراز کرنا، تو مظلوم کی بد دعا سے بچنا، بلا شبہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ حدیث بخاری کے اندر بھی آتی ہے، مسلم کے اندر بھی آتی ہے۔ مفہوم یہ ہے حدیث کا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کا معلم بنا کے بھیجا، دائی بنا کے بھیجا، یعنی قاضی اور گورنر بنا کے بھیجا، اور انہیں ہدایت دی کہ تمہارا واسطہ وہاں جا کر اہل کتاب سے پڑے گا۔ اہل کتاب سے مراد عیسائی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتی ہیں۔ جب بھی اہل کتاب کا تذکرہ آتا ہے نا تو اس سے مراد ہوتا ہے عیسائی اور یہودی۔ تو فرمایا کہ آپ کا واسطہ اہل کتاب سے پڑے گا تو انہیں خوش اسلوبی سے دین کی طرف راغب کرنا۔ سب سے پہلے توحید و رسالت کا اقرار کروانا۔ اگر وہ اقرار کر لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے الہ مان لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے
وہ سچا رسول مان لیں، تو اس کے بعد وہ اقرار کر لیں، تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں مسلمانوں پر 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض کی ہیں۔ اگر وہ یہ بھی تسلیم کر لیں، اس چیز کو بھی مان لیں، تو پھر انہیں آگاہ کرنا کہ بدنی عبادت کی ادائیگی کے بعد مالی عبادت بھی ضروری ہوتی ہے، یعنی بدنی عبادت کے بعد نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد مالی عبادت بھی ضروری ہے، تو لہٰذا اپنے اموال میں زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ تو یہ زکوٰۃ ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی، جو صاحب یعنی مال ہیں ان سے لی جائے گی، اور فقراء محتاجوں کو دی جائے گی۔ اگر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی تیار ہو جائیں تو تم ان سے اعلیٰ قسم کا مال وصول نہ کرنا، یعنی یہ نہیں ہے جب سب سے جو ان کی اچھی چیز ہے وہی لینے لگ جانا، نہیں، متوسط درجے کی، یعنی درمیانے لیول کی جو چیز ہے نا وہ ان سے لینا۔ اور اسی طرح تیری جانب سے کسی پر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا براہ راست عرش الہی تک پہنچتی ہے، تو کوئی حجاب حائل نہیں ہوتا، یعنی جب مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے نا، جب وہ بد دعا کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے ہاں ڈائریکٹ پہنچتی ہے، اس کے درمیان، اس کی دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند نصیحتیں کی تھیں۔ تو اس حدیث سے حکام یہ نکل رہے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام جو ہوتا ہے وہ حکمت اور دنائی سے کیا جاتا ہے، یعنی بڑی حکمت اور دنائی سے دعوت دین کا کام کرنا چاہیے۔ جو دعوت دین کا کام حکمت اور دنائی کے ساتھ کرتا ہے نا وہی کامیاب ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایموشنل لیول کے ہوتے ہیں، یعنی دائی حضرات بھی ایسے ہوتے ہیں، ایموشنل، جذباتی جلدی ہو جاتی ہیں، تو ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں جو ہے وہ حکمت اور دنائی سوچ سمجھ کے جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر اقدام جو ہے وہ اقدام اٹھانا چاہیے، تو اس سے جو ہے وہ یعنی دیکھتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور اس کو سمجھنے کا یعنی مسئلہ بھی سمجھ آ جائے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو مسئلہ سمجھاتے تو بڑی احسن انداز میں اور بڑی حکمت دنائی کے ساتھ سمجھاتے، یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ برا بلا کہنا شروع کر دیتے، آپ نے بڑا جرم کر دیا، آپ تو معاف نہیں ہوگے۔ ہم جو ہے وہ فتوے لگانے لگ جاتے ہیں، بھئی آپ کو تو اللہ نے معاف نہیں کرنا، آپ کو تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے احسن انداز میں اور حکمانہ انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نصیحت کرتے، سمجھاتے تھے۔ بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ واقعہ دیکھا جائے، وہ مسجد نبوی میں جو ایک بدو آیا تھا جس نے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا، تو صحابہ اس کو مارنے کے لیے بھاگے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی رک جاؤ، اس کو جو ہے وہ اپنی حاجت سے یعنی پوری کرنے دو۔ جب وہ فارغ ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے پاس بلایا، بڑے احسن انداز میں اس کو سمجھایا، بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں جو ہے نماز پڑھی جاتی ہے، ان گھروں کو پاک رکھا جاتا ہے، ایسے نہیں کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کو اس نے حکمت اور دنائی کے ساتھ سمجھایا ہے، وہی بندہ جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے کلمہ پڑھ کے، یعنی کس قدر احسن انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا، بجائے اس کے کہ اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے، اس کو جو ہے وہ دھکے مار کے باہر نکال دیتے۔ تو یہ طریقہ اچھا تھا یا یہ طریقہ سمجھانے کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے؟ اس لیے ہر کام میں جو ہے وہ حکمت اور دنائی اپنانی چاہیے۔ اسی طرح وہ واقعہ بھی یاد ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ کرام کی جماعت تشریف فرمائے، ایک صحابی یعنی سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص اٹھتا ہے، اٹھ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو ہے وہ گناہ کی اجازت دی جائے، یعنی گناہ ایسا یعنی گناہ کی بدکاری کی اجازت دی جائے۔ صحابہ اس کو پکڑ کے کھینچ کے نیچے بٹھا رہے ہیں، بھئی کیسا سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کر رہا ہے، وہ بیٹھ جا نیچے، کیسا سوال کر رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ نہیں کہا بھئی تو ہوتا کون ہے مجھ سے ایسے سوال کرنے والا، مجھے ایسے سوال پوچھنے والا، نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے پاس بلایا، اسے اپنے قریب کیا، اور اسے اپنے قریب کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گناہ کی تو اجازت مانگ رہا ہے، اور یعنی تو کہہ رہا ہے کہ مجھے بدکاری کی اجازت دی جائے، جس کے ساتھ تو بدکاری کرنا چاہتا ہے، کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے؟ تیری بہن کے ساتھ، تیری بیوی، تیری چچی، اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رشتے گنوائے، کیا اس کے ساتھ کوئی گناہ کرے، کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے؟ کہتا ہے میری غیرت تو گوارا نہیں کرتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے ساتھ تو گناہ کرنے کی اجازت طلب کر رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی چچی ہے، اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رشتے گنوائے، اس کو بات سمجھ آ گئی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو ہے وہ بڑے احسن انداز میں ساتھ سمجھایا، سمجھانے کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا کی، اللہم اغفر ذنبا، اللہم اغفر ذنبا
وطہر قلبا وحسن فرجا، اے اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما، وطہر قلبا، اے اللہ اس کے دل کو تمام قسم کی غلاظت سے جو ہے وہ پاک اور صاف فرما، وحسن فرجا، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی، اس کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ وہی شخص جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہ کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمتانہ انداز میں سمجھایا ہے، سمجھانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا کی ہے۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو یہ گناہ کی اجازت مانگ رہا تھا، پھر آج تک جب تک زندہ رہے اس کو نظریں اٹھا کے جو ہے رستے میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھانے کا انداز، ہر کام میں حکمت اپنانی چاہیے۔ ہم جلد بازی کر جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، حکمت کے ساتھ۔ یہ حدیث سے یہی پیغام نکل رہا ہے کہ دعوت تبلیغ کا کام جو ہے وہ حکمت سے کیا جائے۔ اسی طرح دعوت اللہ کو یعنی تدریجاً آگے بڑھایا جائے، آہستہ آہستہ۔ یہ نہیں ہے کہ سارے جو ہیں فتوے ایک ہی طرف ایک ہی وقت میں سارے جو ہے اس کے مسائل جو ہے اس کے اوپر فٹ کر دیے جائیں، نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تدریجاً سمجھایا ہے۔ بھئی پہلے جا کے ان کو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، اگر وہ مان لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ہونا مان لیں، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری رسالت کی ان کو جو ہے وہ اویئرنیس دینا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ بھی بات مان لیں، پھر ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں پر جو ہے وہ زکوٰۃ بھی، ان صاحب مال ہیں تو ان پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے۔ آہستہ آہستہ، یہ نہیں ہے سارے جو مسائل ہیں، سارے حکم ہیں ان پر ایک ہی دفعہ فٹ کر دینا، تو ایسے جو ہے وہ یعنی ماننے کے نہیں، کیونکہ ایک ہی دفعہ جو ہے کسی پر برڈن اور بوجھ پڑے گا تو وہ کون مانے گا۔ تدریجاً جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اویئرنیس دی۔ اسی طرح پہلے توحید و رسالت کا اقرار کروایا، پھر نمازوں کی فرضیت عائد ہوگی، تو نماز کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی، پھر درجہ بدرجہ جو ہے وہ روزے اور حج کی ادائیگی کا التزام کرنا ہوگا۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہوتی ہے وہ مالی عبادت ہے، تو یہ معاشی فلاح و بہبود کے لیے فرض کی گئی ہے۔ تو مسلم سوسائٹی کے صاحب ثروت جو افراد ہوتے ہیں، اسلامی حکومت ان سے وصول کرتی ہے، اور اسی معاشرے کے غربت اور یعنی ایسے لوگ جو ہیں مساکین ہیں، ان لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ چونکہ آج کل تو اس طرح کا کوئی ہے نہیں کہ جو حکومت آ کے گاؤں گاؤں میں وہ اکٹھی کرے اور ان گاؤں میں جو دیکھے، تو پھر خود ہی دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی کون جو ہے وہ اہل ہے اس کا، اور کس کو جو ہے وہ یعنی دی جائے، کون جو ہے وہ اس کا مستحق ہے، تو خود ہی دیکھا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ وصول کرنے والا آفیسر جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے عمدہ مال زکوٰۃ میں وصول کرنے سے احتراز کرے اور متوسط درجے کے مال وصول کرے، تاکہ لوگوں میں اضطراب، بے چینی اور بد دلی کی فضا قائم نہ ہو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ لینے والا ہے وہ کہے بھئی میں نے جو تیری سب سے زیادہ وہ والی چیز ہے میں نے وہ ہی لینی ہے، نہیں، درمیانے لیول کی چیز جو ہے اس کو جو ہے وہ اکٹھا کرے۔ تو ایک شہر کی زکوٰۃ بوقت ضرورت جو ہے وہ دوسرے شہر اور اس طرح ایک ملک کی دوسرے ملک میں منتقل کی جا سکتی ہے۔ پہلے جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کو، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ زکوٰۃ وغیرہ صدقہ وغیرہ کن کو دینا چاہیے، تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے، جو اپنے رشتہ داروں میں مستحق افراد ہیں ان کو دیکھیں، پھر اپنے گلی محلے میں دیکھیں، اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، پھر اپنے دوست احباب میں دیکھیں، اپنے کلیگ وغیرہ میں دیکھیں، یعنی پھر ایسے پہلے رشتہ داروں میں دیکھیں۔ رشتہ داروں میں اگر دیکھیں گے تو پہلے یعنی ان کو دوہرا اجر ملے گا، ایک صدقہ کرنے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا، تو ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 167 ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون خمس اواق صدقۃ ولا فیما دون خمس زود صدقہ ولا فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 وسق سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی 5 وسق سے کم پر زکوٰۃ نہیں، اور 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں، 5 اوقیے سے کم میں زکوٰۃ نہیں، یعنی 5 جو وسق ہوتی ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں، تو اوقیہ کتنا ہوتا ہے، اس حوالے سے مفسرین محدثین نے اس کا جو ہے یہ یعنی نکالا ہے کہ جو اوقیہ کی جمع جو ہے، اوقیتن کی جمع ایک اوقیہ یعنی 40 درہم ہوتا ہے، اور 5 اوقیے جو ہوتے ہیں وہ 200 درہم کے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وسق کی جمع، اوسق کی جمع جو ہے یعنی اوسقن وسق کی جمع ہے، تو ایک وسق جو ہوتا ہے نا وہ 4 من کا ہوتا ہے، اور 5 وسق جو ہوتے ہیں وہ 20 من کے ہوتے ہیں، یعنی ایک وسق میں جو ہوتا ہے وہ 4 من ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں کیا آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 وسق سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی 5 وسق سے کم پر زکوٰۃ نہیں، یعنی ایک وسق 4 من کے اور 5 وسق جو ہے وہ 20 من کے ہوئے، اور 5 اونٹوں سے اگر کم ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اوقیے سے کم میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔
تو شارع نے زکوٰۃ کا نصاب مقرر کر کے امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے تاکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سہولت میسر آ سکے، لہٰذا مال میں ادنیٰ درجے کا تعین کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کے پاس 20 من سے کم غلہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جس کے پاس 200 درہم سے کم چاندی ہو اس پر بھی زکوٰۃ، وہ بھی زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے، اور جس کے پاس 5 اونٹ سے کم ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لہٰذا نصاب کا ادنیٰ درجہ جو ہوتا ہے وہ 200 درہم چاندی، 20 من گندم اور 5 اونٹ ہوگا، یعنی اس سے کم اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی دیکھا جائے تو جس کے پاس 52.5 تولے جو ہے وہ چاندی ہے، 7.5 تولے جو ہے وہ یعنی سونا ہے، اسی طرح جو ہے وہ 20 من گندم وغیرہ ہے، 5 اونٹ ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو زکوٰۃ کے لیے یہ جو مال ہوتا ہے اس پر 1 سال گزرنا بھی یعنی لازمی ہوتا ہے کہ وہ انسان کے پاس 1 سال پورا وہ رقم پڑی ہوئی ہے، وہ غلہ پڑا ہوا ہے، اسی طرح جو ہے وہ سونا چاندی اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، یا اتنی مقدار کے پیسے اس کے پاس جو ہے وہ یعنی اتنے پڑے ہوئے ہیں جن کے زمرے میں یہ یعنی مقدار پہنچتی ہے، تو اس پر پھر جو ہے وہ یعنی 2.5% جو ہے وہ یعنی زکوٰۃ لگتی ہے، اس پہ کٹوتی یعنی اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ احکام نکل رہے ہیں کہ جب نصاب پورا ہو جائے تو زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، تو اس کو نکالنا چاہیے۔ باب نمبر 50 ہے زیر استعمال چیزوں کی زکوٰۃ، یعنی جو انسان چیزیں استعمال کرتا ہے کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ حدیث نمبر 168 ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فرسہ صدقہ وفی لفظ الا زکاۃ الفطر فی الرقیق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان پر اس کے غلام اور گورے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتے ہیں مگر غلام کی طرف سے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی بنیاد جو ہے وہ عدل و انصاف پر رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اغنیاء کے ان اموال پر زکوٰۃ واجب کی ہے جن میں اضافے، ترقی اور بڑھنے کے امکانات ہوتی ہیں، یعنی ان پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی جس مال میں جو ہے وہ بڑھنے کے امکانات ہوتے ہیں، یا لیکن وہ اشیاء جو ذاتی استعمال کی ہیں جن میں اضافے اور منافع کے امکانات نہیں ہوتے، جیسے گھوڑا ہے جس پر وہ سواری کر رہا ہے، یا نوکر چاکر ہے، یا وہ اس نے گاڑی وغیرہ رکھی ہوئی ہے، گاڑی وہ ڈرائیو کرتا ہے خود، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی غلام کی جانب سے کی جائے گی، یعنی اگر اس کا کوئی غلام ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن صدقۃ الفطر اس کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح اس کی کوئی سواری ہے، ذاتی گاڑی ہے، آج کے دور میں گھوڑے وغیرہ تو نہیں ہے کسی کے پاس ذاتی استعمال، کیونکہ گاڑیاں ہی ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، تو اس کا تعلق جو ہے یعنی وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ تو حدیث سے یہی احکام نکلے کہ سواری کے، گھوڑا اور خدمت کے لیے مخصوص غلام میں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب تہذیب السنن میں یہ لکھا ہے کہ اگر گھوڑے اور غلام خدمت کے لیے ہوں تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر تجارت کے لیے ہوں تو ان میں زکوٰۃ ہوگی۔ یعنی اگر اس نے کاروبار کے لیے رکھی ہیں، یعنی وہ گاڑیاں رکھی ہیں، رینٹ پہ گاڑیاں رکھی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ غلام ہے تو وہ اس سے کمائی لا کے دیتا ہے، اس طرح تو اس پر جو ہے پھر وہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو غلام کی طرف سے صدقۃ الفطر کی ادائیگی اس کے آقا پر واجب ہے، خواہ وہ خدمت کے لیے ہو یا تجارت کے لیے ہو۔ تو ذاتی استعمال کی اشیاء میں زکوٰۃ نہیں ہے، مثلاً اس کا ذاتی گھر ہے یا ذاتی سواری ہے، نوکر چاکر یا ذاتی گھر ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے گھر وہ ہیں جو اس نے بنا کے رینٹ پر دیے ہوئے ہیں، کاروبار کرتا ہے، پھر اس پر زکوٰۃ یعنی وہ لاگو ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 169 ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاجماع جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفی الرکاز الخمس۔ حضرت رواہ البخاری والمسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، چوپایا غیر ضامن ہے، کنواں غیر ضامن ہے، کان جو ہے وہ غیر ضامن ہے، اور مدفون خزانے میں 5واں حصہ ہوگا۔ یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پر شفقت اور ہمدردی کرتے ہوئے ان اشیاء کے توان سے انسان کو بری قرار دیا ہے، یعنی ایسی اشیاء کے یعنی توان جس کو کہتے ہیں پنجابی میں چٹی پڑ گئی ہے، چٹی پڑ گئی ہے یا جو ہے وہ مدعا پڑ گیا ہے، تو اس سے انسان کو بری قرار دیا ہے، یعنی جس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، یعنی اس کا ذاتی عمل دخل نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی کا جانور
جانور جو ہے وہ رسی تروا کر جو ہے وہ کسی کی فصل کا نقصان کر جاتا ہے، تو وہ نقصان اس جانور کے مالک سے وصول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس جانور کے فصل تک پہنچانے میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو یعنی وہ خود ہی وہ جانور نے رسی وغیرہ جو ہے وہ توڑ کے جو ہے وہ کسی کی فصل کا نقصان کیا، تو اس میں مالی کا نقصان نہیں ہے، تو اس سے جو ہے وہ بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح کسی کے کنویں میں کوئی اگر زخمی ہو جاتا ہے یا کوئی گر پڑتا ہے تو یا اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس سے کنویں کے مالک کے جو اوپر ہے جو وہ الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اسی طرح کسی کے کولے، لوہے، نمک یا کسی اور معدنیت کی کان ہے تو کوئی اس میں گر جاتا ہے یا وہ پھنس جاتا ہے یا اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو اس نقصان کا جو ہے وہ کان کا مالک سے یہی وہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کسی کے کہیں کسی کو کوئی ایسا خزانہ مل جاتا ہے جو یعنی زمین سے کوئی ایسا خزانہ وغیرہ نکل آتا ہے، سوری ایک منٹ یہ سگنل ڈراپ ہو گئے ہیں۔ جی تو بات ہو رہی تھی، ہاں اگر کسی کو ایسا خزانہ مل جاتا ہے، یعنی زمین وغیرہ کاشت کر رہا ہے، فصل کاشت کر رہا ہے، تو اس زمین سے کوئی خزانہ وغیرہ نکل آتا ہے تو اس کا 5واں حصہ جو ہے اس خزانے کا وہ بیت المال کو دیا جائے گا، اور 4 حصے اس سے ملیں گے جس کو وہ خزانہ ملا ہے۔ یعنی اگر کسی کو خزانہ ملتا ہے تو اس کا 5واں حصہ بیت المال میں جمع کروایا جائے گا، اور 4 حصے اس کے ہیں جس کو وہ خزانہ ملا ہے۔ تو اس حدیث سے احکام یہ نکل رہے ہیں کہ کسی چوپائے کے یعنی نقصان کو اس کے مالک سے وصول نہیں کیا جائے گا جب کہ اس چوپائے کے چھوڑنے میں اس کا کوئی عمل دخل نہ ہو، یعنی کسی چوپائے کے نقصان کو اس کے مالک سے وصول نہیں کیا جائے گا جب کہ اس کے چوپائے کے چھوڑنے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس نے کون سا ذاتی اس کی رسی کھول لی ہے تاکہ وہ کسی کی فصل کا جا کے نقصان کر دے، اس لیے اس کے مالک سے نقصان نہیں جو ہے وہ لیا جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر کسی نے اپنا چوپایا کسی کی فصل اجارنے کے لیے چھوڑا ہے اور یہ بات دلائل اور جو ہے گواہوں سے ثابت ہو جائے تو پھر چوپائے کے مالک نے اسے خود چھوڑا ہے تو پھر نقصان کا توان مالک سے وصول کیا جائے گا۔ اگر کسی کے کنویں میں کوئی اترا اور اترنے والے کو کوئی نقصان پہنچا تو وہ نقصان کنویں کے مالک سے وصول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر مالک کی طرف سے کسی کو دھوکے سے کنویں میں اتارا گیا ہے اور اتارنے والا جانتا ہے کہ کنویں میں نقص ہے یا کوئی اس کی یعنی ایسی کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ گر جائے گا، تو اس سے جو ہے وہ اس صورت میں مالک سے توان لیا جائے گا، ادروائز اس پر جو ہے وہ کوئی توان نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی کے کہیں سے یعنی کوئی زمین سے کوئی مدفون خزانہ ملا ہے تو وہ 4 حصے خود اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، 5واں حصہ یعنی اس قومی خزانے میں جمع کروانا ہوگا۔ حدیث نمبر 170 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر علی الصدقہ فقیل منع ابن جمیل وخالد بن الولید والعباس ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ينکم ابن جمیل الا ان كان فقيرا فغناه الله تعالى واما خالد فانكم تظلمون خالدا فقد احتبس ادرعه واعتاده في سبيل الله واما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر اما علمت ان عم الرجل سنوا به رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، یعنی لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ ابن جمیل جو ہے وہ خالد بن ولید اور نبی کریم کے چچا نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن جمیل کی ناراضگی کا سبب یہ ہے کہ پہلے وہ فقیر اور محتاج تھا، اب اسے اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا ہے۔ رہا خالد بن ولید تو تم خالد سے زکوٰۃ مانگ کر اس پر ظلم کرتے ہو، کیونکہ اس نے اپنی جو ہیں وہ دریں جو ہیں یعنی ساز و سامان ہے، جنگی ساز و سامان اس نے اللہ کی راہ میں سارا وقف کر دیا ہے۔ رہا عباس جو میرا چچا ہے تو اس کی زکوٰۃ اس سال اور اگلے سال کی میرے ذمے ہے، یعنی اس سال کی بھی زکوٰۃ اور اگلے سال کی زکوٰۃ بھی میرے ذمے ہے، میں ادا کروں گا۔ اور فرمایا کہ اے عمر کیا تم جانتے نہیں ہو کہ چچا جو ہوتا ہے وہ باپ کی مانند ہوتا ہے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا، حضرت خالد بن ولید، حضرت عباس بن عبد المطلب اور ابن جمیل کے پاس جو ہے وہ زکوٰۃ
وصول کرنے کے لیے تینوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت عمر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر جو ہے ان کی شکایت کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابن جمیل کی زکوٰۃ سے انکار کرنے کی تو کوئی ظاہری وجہ یعنی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی، وہ پہلے فقیر اور محتاج تھا تو اللہ نے اسے غنی کر دیا، اب اس نے جو ہے وہ زکوٰۃ نہ دے کر جو ہے یعنی اچھا نہیں کیا، یعنی تو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو خالد بن ولید نے تو اپنا تمام اثاثہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں پہلے ہی وقف کر دیا ہے۔ رہا میرا چچا عباس بن عبد المطلب، تو اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ میرے ذمے ہے، کیونکہ چچا جو ہوتا ہے وہ باپ کی مانند ہوتا ہے۔ تو حدیث کے اندر سے یہ احکام نکل رہے ہیں۔ یہ سسٹر زینب ارشد، ان سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں۔ تو اس سے احکام یہ نکل رہے ہیں کہ حاکم وقت کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اپنے نمائندے مختلف یعنی علاقوں کی طرف بھیجنے چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے سے اگر کوئی انکار کر دے تو اس کی شکایت جو ہوتی ہے وہ حاکم وقت کو کی جا سکتی ہے، یعنی اگر کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے تو اس کی شکایت جو ہوتی ہے وہ حاکم وقت کو کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ کی نعمت کی ناشکری اور واجبات کی ادائیگی سے انکار کرنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں وقف اشیاء اور زیر استعمال اشیاء پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یعنی جو اللہ کی راہ میں چیزیں وقف کر دی ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح چچا جو ہوتا ہے وہ چونکہ باپ کی مانند ہوتا ہے، لہٰذا اس کی تعظیم جو ہے وہ بھی بجا لانا ضروری ہوتی ہے، اس کی جو ہے وہ یعنی خدمت کی جائے کیونکہ وہ باپ کی مانند ہوتا ہے۔ تو حدیث نمبر 171 ہے، ان عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ عنہ قال لما افاء اللہ علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین قسم فی الناس وفی المؤلفۃ قلوبہم ولم یعط الانصار شیئا فکأنہم وجدوا فی انفسہم اذ لم یصبہم ما اصاب الناس فخطبہم فقال۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عباس بن زید بن عاصم المازنی سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ نے حنین، غزوہ حنین یعنی جنگ کا نام ہے، غزوہ حنین کے دن آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مال غنیمت سے نوازا۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو یعنی کافروں کے ساتھ جنگ ہو تو وہ جنگ میں وہ کافروں کو شکست ہو جائے، وہ مال چھوڑ کے بھاگ جائیں، جو ان کا مال ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، جو مسلمان جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ تو آپ نے وہ مال جو ہے وہ لوگوں میں نا محبت یعنی مؤلفۃ القلوب، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے یعنی تقسیم کر دیا۔ تو جو انصار تھے یعنی انصار صحابہ تھے اس میں سے ان کو کچھ بھی نہ دیا، تو انہوں نے اپنے دلوں میں غم محسوس کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو کیوں نہیں دیا مال، جب کہ انہیں نہ ملا لوگوں کو ملا۔ تو آپ نے ان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے خاندان انصار، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا، یعنی اے خاندان انصار، اے انصار کے لوگوں، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی ہے، تم نے بٹے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے جوڑ دیا، تو تم فقیر تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں جو ہے وہ غنی کر دی ہے۔ یہ سسٹر زینب ہے، ان سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں۔ تو یعنی تم فقیر تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں غنی کر دی ہے۔ جب بھی آپ نے کچھ ارشاد فرمایا تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہمارے محسن ہیں، تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا چیز روکتی ہے کہ تم اللہ کے رسول کو جواب نہیں دیتے؟ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مال غنیمت حنین کے وقت ملا تھا نا، سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، وہ مال آپ نے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا فتح مکہ کے موقع پر ان کو دے دیا۔ تو جو صحابہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کر کے آئے، آپ نے یعنی انصار صحابہ تھے جو پیچھے سے آئے، تو آپ نے ان کو کچھ بھی نہ دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ کچھ آپ نے دیکھا کچھ صحابہ آپس میں باتیں کرنے کہ ہم کو نہیں دیا، تو وہ جو فتح مکہ کے موقع پر ہے ان کو دے دی ہے، وہ ان کے رشتہ دار ہیں، یہ وہ اس طرح کی ذہنوں میں یا دلوں میں بات آ ہی جاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ تم جو ہو گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تم سب کو ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تم کو آپس میں جوڑ دیا ہے، تم فقیر تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں مجھے بھیج کر تمہیں غنی کر دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ نے بیان فرمائی تو آپ نے فرمایا تم بھی کہہ سکتے ہو کہ تم جب مدینہ میں مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے، آپ کو کوئی رہنے کے لیے جگہ نہیں دیتا تھا، ہم نے آپ کو جگہ دی، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، آپ بھی یہ کہہ سکتے ہو۔ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی آپ کو کیا یہ بات پسند نہیں ہے، یعنی انصار کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اونٹ بکریاں گھر میں لے کے جائیں، تم جو ہو اللہ کا رسول اپنے گھر میں لے کے جاؤ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے؟ یعنی سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا دیا۔
یعنی اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہمارے محسن ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ بھی تو ہمارے پاس ایسے ہی آئے تھے، کیا تمہیں یہ پسند نہیں تھا کہ لوگ بکری اور اونٹ لے کر جائیں اور تم اپنے گھروں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جاؤ؟ اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا۔ لوگ اگر کسی کی وادی اور گھاٹی کی طرف چلیں تو میں انصار کی وادی اور گھاٹی کی طرف چلوں گا، یعنی ان کو عزت دی۔ تو انصار جو ہیں وہ شعار ہیں اور لوگ جو ہیں وہ دثار ہیں۔ تم میرے بعد دنیا کو ترجیح دینے والوں سے ملو گے، تم صبر سے کام لینا یہاں تک کہ تم مجھے حوض کوثر پر ملو گے۔ آپ نے ان کو کہا یعنی آپ مجھے حوض کوثر پر ملو گے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں جنگ لڑی گئی غزوہ حنین، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی اور کثیر مقدار میں جو ہے وہ مال غنیمت آپ کے ہاتھ آیا تھا۔ تو آپ نے دار اسلام میں نئے نئے جو داخل ہوئے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو جو ہے وہ زیادہ مقدار میں مال غنیمت عطا کیا، تو باقی مال غنیمت جو ہے وہ عام مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ تو انصار جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا تھا، یعنی ایمان پختہ ہو چکا تھا، تو انہیں مال غنیمت عطا نہ کیا۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ انصار مال غنیمت نہ ملنے کی وجہ سے بجھے بجھے دکھائی دیتی ہیں، تو آپ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے انصار تم گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہاری مدد کی ہے، تم آپس میں مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں ایک لڑی میں پرو دی ہے، تم مفلس و محتاج تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں مالدار اور جو ہے وہ غنی کر دی ہے، تو آج تم تھوڑا سا دنیا کا مال نہ ملنے کی وجہ سے غم زدہ دکھائی دیتے ہو۔ سنو کیا بات ہے تمہیں، کیا یہ بات پسند نہیں آئی کہ لوگ اپنے گھروں کو دنیاوی مال لے کر جائیں اور آپ جو ہے وہ اپنے گھروں میں اللہ کا نبی لے کر جا رہے ہو؟ یہ بات سن کر انصار کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو جھلک پڑتی ہیں کہ انصاریو سنو میرے دل میں تمہاری کیا اہمیت ہے، اگر لوگ کسی وادی اور گھاٹی میں چل رہے ہوں تو میں انصار کی وادی اور گھاٹی میں چلنا پسند کروں گا، اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں انصاری کہلانا پسند کرتا۔ سنو تم میرے بعد دنیا کو ترجیح دینے والوں کو ملو گے، تم صبر سے کام لینا، تم مجھے حوض کوثر پر ملو گے۔ تو اس سے احکام یہ نکل رہے ہیں کہ دین میں نئے نئے آنے والوں کی دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے دل کھول کر مالی تعاون کرنا یہ حاکم وقت کے فرائض میں سے ہوتا ہے۔ تو جو پختہ ایمان کے لوگ ہوتے ہیں تو اگر کسی وجہ سے ان کو کچھ مال نہ بھی دیا جائے تو کام چل جاتا ہے۔ اسی طرح حالات کا اگر تقاضا ہو تو حاکم وقت فوری طور پر اپنی رائے سے خطاب کر سکتا ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ معاشرے میں ملک میں بد امنی پیدا ہو، تو حاکم وقت ہوتا ہے وہ جب دیکھے کہ بد امنی پیدا ہو رہی ہے یا فساد کی جڑ پھوٹنے لگی ہے تو اپنی قوم کو خطاب کر کے ان کو سمجھا سکتا ہے۔ تو مصائب کے وقت صبر جمیل سے کام لینا اور حوض کوثر پر پہنچنے کا یہ باعث ہے۔ جو پریشانی مصیبت میں یعنی صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو حوض کوثر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے جو ہے وہ حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے گا۔ باب نمبر 51 ہے، ٹائم تو ہو گیا لیکن یہ ایک چھوٹی جی حدیثیں ہیں، دو تین یہ اس کو ختم کر لیتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کے حوالے سے ہے، حدیث نمبر 172 ہے، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال فرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر او قال رمضان للذکر والانثى والحر والمملوک ساعا من تمر او ساعا من شعیر قال فعدل الناس به نصف ساع من بر الصغیر علی الصغیر والکبیر وفی لفظ ان تودع قبل خروج الناس الی المصلی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ فطر جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے، یا آپ نے صدقہ رمضان کہا، تو یہ مرد عورت آزاد غلام سب پر جو ہے وہ کھجوروں کا ایک سا یا جو کا ایک سا، پھر لوگوں نے چھوٹے اور بڑے پر جو ہے وہ گندم کی نصف سا کو اس کے برابر کر دیا۔ تو ایک روایت میں ہے کہ صدقہ فطر ادا کیا جائے لوگوں کو عیدگاہ کی طرف سے نکلنے سے پہلے پہلے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مرد عورت آزاد اور غلام پر فطرانہ جو ہے وہ فرض قرار دی ہے، یہ کہ رمضان کے اختتام پر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے پہلے کھجور یا جو کا ایک صاف فطرانہ ادا کیا جائے۔ تو بعد میں لوگوں نے کھجور یا جو کا ایک صاف فطرانے میں دینے کی بجائے گندم کا نصف ساتھ دینا شروع کر دیا۔ تو اس حدیث سے احکام یہ نکل رہے ہیں کہ صدقہ فطر ہر مرد عورت آزاد غلام پر ادا کرنا فرض ہے۔ تو صدقہ فطر کی مقدار جو ہوتی ہے وہ ایک سا ہے، جس کا وزن جو ہے وہ تقریباً محدثین نے نکالا ہے تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے۔ تو پرانے وزن کے اعتبار سے ایک سا کا وزن 2 سے 8 چٹاک یا 3 تولے 9 ماشی اس طرح کا ہوتا تھا۔
تو یعنی تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے ایک سا کا. تو یہ جو ہے وہ لازمی دینا چاہیے، اور فرض ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، غلام ہے، تو ان پر سب کا یعنی دینا چاہیے. اسی طرح یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو رمضان میں پورے انسان روزے رکھتا ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، اس کا کفارہ ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ معاونت بھی ہوتی ہے، جو لوگ جو ہیں وہ یعنی اتنا مال دولت نہیں رکھتے ہیں، اس طرح جو صاحب یعنی حیثیت ہوتے ہیں ان کو دینا چاہیے. حدیث نمبر 173 ہے، نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كنا نوتیہ فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاع من طعام او صاع من تمر او صاع من شعیر او صاع من آکیت او صاع من زبیب فلما جاء معاویة وجاءت سمراء قال ارى مدا من هذه يعدل مدين. قال ابو سعید اما انا فلا زال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کھانے کا ایک سا یا کھجور کا ایک سا یا جو کا ایک سا یا پنیر کا ایک سا یا منکے کا ایک سا دیا کرتے تھے. تو جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے اور گندم بھی آنے لگی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کا ایک مد دوسری اجناس کے 2 مد کے برابر سمجھتا ہوں. تو حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں یہ ہمیشہ نکالتا رہوں گا جیسا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں نکالا کرتا تھا. تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کھانے، پنیر، کھجور، منکے وغیرہ کا صدقۃ الفطر ایک سا ہی نکالا کرتے تھے. تو جب حضرت امیر معاویہ کے حکمران بنے نا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حکمران بنے اور مدینہ منورہ میں گندم بھی آنے لگی، تو حضرت امیر معاویہ نے ارشاد فرمایا کہ گندم کا نصف سا دوسری اجناس کے 1 سا کے برابر ہوگا. تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں تو ہر ایک چیز کو ایک سا ہی صدقۃ الفطر جو ہے وہ نکالا کروں گا، جس طرح نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نکالا کرتا تھا. تو اس کی مقدار میں کوئی رد و بدل نہیں کروں گا. تو صدقۃ الفطر واجب ہے، پوری امت کا اس پر اجماع بھی ہے. تو صدقۃ الفطر ہر چھوٹے بڑے، مرد عورت، آزاد غلام کی جانب سے نکالا جائے گا. بچہ اگر ماں کے پیٹ میں ہو تو بعض صحابہ اس کا بھی صدقہ فطر جو ہے وہ نکالا کرتے تھے، اگرچہ فرض نہیں ہے اس کا، لیکن بعض صحابہ جو ہے اس کا بھی نکالا کرتے تھے. حضرت عثمان بن عفان اس پر عمل پیرا کرتے، یعنی عمل پیرا تھے. صدقۃ الفطر جو ہے وہ زیر استعمال جو خوراک ہوتی ہے اس سے نکالا جائے. تو صدقۃ الفطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے نکالنا ضروری ہے. صدقۃ الفطر اگر عید سے 2-4 روز پہلے ادا کر دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے. اسی طرح صدقۃ الفطر روزوں کے لیے پاکیزگی اور مساکین کے لیے روزی کا باعث بنتا ہے. تو دیکھا جائے آج کی یہ مجموعی احادیث جتنی بھی ہم نے پڑھی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے، خلاصہ نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف مالی ٹیکس نہیں ہے بلکہ ایمان کی عملی ترجمانی ہے. تو یہ عبادت مال کو ناپاکی سے پاک کرتی ہے، دل کو جو ہے بخل سے آزاد کرتی ہے اور معاشرے میں توازن پیدا کرتی ہے. تو شریعت نے زکوٰۃ کے نصاب، مقدار اور مصارف یعنی کن کو دینی ہے متعین کر کے یہ سکھایا ہے کہ دین میں جذبات نہیں، عدل اور حکمت بنیاد ہے. تو ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مال پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، بلکہ وہ مال جو زیر استعمال ہے، جیسے گورا اور غلام ہے، اس کے زمانے کے عرف کے مطابق اس پر زکوٰۃ نہیں تھی. تو اسی طرح نصاب سے کم مال پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی. شریعت کی رحمت اور سہولت کا بھی مظہر ہے. تو دین کسی کو مشقت میں نہیں ڈالتا بلکہ ذمہ داری کا شعور دینے کے لیے آیا ہے. تو یہ بھی سبق ملا ہے کہ زکوٰۃ سے انکار صرف مالی کوتاہی نہیں ہے بلکہ دل کی بیماری کی علامت ہے. تو جو کل محتاج تھا، آج اگر اللہ نے اسے وسعت عطا کی یا غنی کی ہے تو وہ زکوٰۃ روک لے تو یہ ناشکری ہے اور یہ جو ہے وہ برا عمل ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کو سماجی انصاف کا مضبوط ستون بنایا ہے. تو مال غنیمت کی تقسیم میں نبی علیہ السلام کا اسلوب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دلوں کو جوڑنا بھی دین کا مقصد ہے. نئے مسلمانوں کے دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے مال دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام صرف قانون نہیں ہے، حکمت اور رحمت کا نام ہے. اور صدقہ فطر کا باب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رمضان کا اہتمام بھی معاشرے کے کمزور طبقات کو بھول کر نہیں ہوتا. عید کی خوشی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب غریب کے گھر بھی خوشی داخل ہو. تو 1 سا کا حکم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے ہاں قدر جو ہے وہ نیت کی ہے، مقدار کی نہیں ہے. تو زکوٰۃ وہ عبادت ہے، یہ یعنی
مقدار اس لیے ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ادروائز تھوڑا سا یہاں دینے سے کیا ہوتا ہے، اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو زکوٰۃ وہ عبادت ہے جو مال کو کم نہیں کرتی بلکہ برکت کا سبب بنتی ہے، اور صدقہ وہ عمل ہے جو جیب سے نکلتا ہے مگر اللہ کے ہاں محفوظ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ کا بوجھ نہیں نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے مال بھی پاک ہیں اور دل بھی پاک ہیں۔ ھذا من عندی واللہ اعلم بالصواب۔ معذرت چاہتا ہوں 10 منٹ آج ٹائم اوپر چلا گیا، تو ھذا من عندی واللہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔